وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النحل کی مزید کچھ آیات کریں گے اور انشاءاللہ اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میری جاب کی وجہ سے یا ڈیوٹیز کی شیڈیول کی وجہ سے اور پھر زوم کلاسز تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی بیچ میں کچھ ڈیلے آ جاتا ہے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. یہ تاکید کا یہ تاکید کے لیے ہے. بعثنا فعل ماضی، نحن فاعل، با عین تھا مادہ، بعث یبعث با فتح سے بعثنا. ہم نے مبعوث کیا فی کل امت، ہر امت میں. ہم نے ہر امت میں مبعوث کیا رسولا، نکیر آ رہا ہے مفعول ہے بعثنا کا، یعنی ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ ان مفسرہ بھی کہلاتا ہے، کبھی اس کو بعض اوقات علماء جو ہے مصدریہ بھی کہتے ہیں. یہ امر کا صیغہ اعبدو، انتم فاعل، امر کا صیغہ کہ تم سب عبادت کرو، اسم الجلالہ منصوب اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، جیم نون اور با مادہ ہے باب افتعال. اجتنب یجتنب، اجتناب کرنا. انتم اس میں فاعل ہو گیا، امر کا صیغہ ہے. واجتنبوا الطاغوت، شیطان سے کیا ہے اجتناب کرو. مفعول طاغوت. طاغوت ہر وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ طاغوت میں آ جاتا ہے. یہ جو بغاوت پر اتر آتے ہیں انہیں طاغوت کہتے ہیں. اس لیے بسا اوقات کچھ ایسے حکمران ہوتے ہیں جن طاغوت کہا جاتا ہے کہ جو خود تو اللہ سے بغاوت کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ لوگوں کو بھی اپنے ملا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ، تو یہ خبر مقدم ہو گیا، یہ مبتدا مؤخر. مَنْ هَدَى اللَّهُ، من موصولہ، ہدا یہدی ہدایت دینا، اسم الجلالہ فاعل ہدا. پس ان میں سے ہیں من هَدَى اللَّهُ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اور یہ سیم اسی طرح خبر مقدم مبتدا مؤخر من حقت علیہ الضلالۃ، اور ان میں سے ہیں من موصولہ، حقت فعل ماضی، اس کا فاعل ہے الضلالۃ گمراہی، یہ فاعل ہو گیا. علیہ ہا، اور یہ ہا جا رہا ہے من کی طرف. یعنی فمنہم من ہدی اللہ، ان میں سے ہیں جنہیں، یعنی ان میں سے بعض ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. اور ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی یا گمراہی ان کے لیے لازم ہو گئی ان کے اعمال، ان کی سوچ کی وجہ سے. پھر اللہ نے فرمایا فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. امر کا صیغہ سارا یسیرو، سیر کرنا یعنی چلنا پھرنا نکلنا. انتم فاعل، امر کا صیغہ نکلو دیکھو. فی الارض، زمین میں. فانظروا، اور دیکھو یعنی سیرو نکلو، فانظروا دیکھو، یہ بھی امر کا صیغہ. انتم فاعل، باب نون سے نظر ینظروا، کیا دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا. عاقبۃ المکذبین اسم کانا ہے، یعنی پکڑ مکذبین جھٹلانے والوں کی پکڑ کیسی ہوئی. کیفا یہ خبر کانا ہے اور یہ مقدم ہے اور یہ اسم کانا ہے. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ خبر کانا یہ اس وقت حالت نصب میں ہے. اچھا یہ مقدم کیوں؟ کیونکہ استفہام ہے، یعنی سوال ہے، اور یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. ان شرطیہ ہے. حرس یحرس بعد ضربہ سے، یعنی حرص رکھنا. یہ حرص رکھنا، انت فاعل. ان تحرص، اگر آپ حرص رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص رکھتے ہیں، یعنی آپ اس بات کی لالچ رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت لے آئیں. فإن اللہ لا یہدی من یضل،
سو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جواب شرط آ گیا، انا حرف تاکید لفظ الجلالہ، اسم انا خبر انا، لا یہدی ادا یہدی، یہدی ہوا فاعل راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی طرف، فإن اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسے؟ من یدل، جسے وہ گمراہ کر دے۔ یہ مفعول یہدی حالت نصب میں، موصولہ یدل باب افعال سے، ہوا اس کا فاعل من یدل، اور وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے کہ فإن اللہ لا یہدی من یدل، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور ما نفی کا، لہم من ناصرین ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ حالت جر میں ہے۔ ناصر اسم الفاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور ایکچولی میں یہ حالت رفع کی پوزیشن پر ہے، یہ اسم ما ہے، یعنی ما لہم ناصرون، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ من نے پھر من زائدہ آ گیا، اس میں مزید تاکید پیدا کر دی، من تبغیضیہ بھی کہلاتا ہے کہ مزید نکرہ کر دیا، کہ ناصرون پہلے ہی نکرہ تھا، پھر اس کو مزید کیا کہ مددگاروں کی کوئی بھی ہو، جو بھی مددگار ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسم یقسم، قسمیں اٹھانا، ہم فاعل ہو گیا فعل ماضی، انہوں نے قسمیں اٹھائیں باللہ کی، اللہ کی، یہ ان قسموں کی سچویشن ہے کہ کس طرح اٹھائیں، یہ مفعول بن رہا ہے اقسموا کا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جہد ان کہتے ہیں کوشش، طاقت اور ایک سٹریس ڈال کر، ایمان یمین یعنی وہ جو انہوں نے پکی جو یعنی یمین قسم، یہ بھی قسم ہی ہے لیکن یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی انہوں نے اللہ کی پکی ٹھکی قسمیں اٹھائیں، کھائیں۔ کیسے اٹھائیں؟ کیا کہا انہوں نے؟ لا يبعث اللہ من يموت، لا نفی کا، بعث یبعث فعل مضارع، لفظ الجلالہ فاعل یبعث، یہ من موصولہ مفعول یبعث، یموت فعل مضارع، ماتا یموت ہوا فاعل من کی طرف۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے یہ اسی میننگ میں ہے کہ انہوں نے پختہ قسمیں اٹھائیں، ایمانہم یعنی ان کی اپنی جو قسمیں تھیں انہوں نے اس کو پکا کر کے اٹھایا اللہ کے نام سے، اور کیا کہا؟ لا يبعث اللہ، اللہ نہیں اٹھائے گا، من یموت جو مر جائے، یعنی جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقن، یہ مصدر ہے، وعدن علیہ حقن یہ اس کی صفت ہے، یہ اس پر ایک سچا وعدہ ہے، کس پر؟ اللہ پر، یعنی اللہ کی طرف سے ایک سچا وعدہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر اسم لیکن الناسی مضاف الیہ، اکثر کا، لا يعلمون خبر، لیکن اکثر لوگ، جی تو اٹھائے کیوں جائیں گے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، لام تعلیلیہ، بیّن یبین واضح کر دے، با یا نون مادہ، بیّن یبین باب تفعیل، اس کا فاعل دیکھتے ہیں کیا ہے، وہ ہے الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، سو یہ متعلق ہو گیا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے وہ واضح کر دے، کیا واضح کر دے؟ الَّذِي وہ جو، يَخْتَلِفُونَ فِيهِ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی وہ جو یہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اللہ کی موجودگی کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، رسولوں کے بھیجے جانے کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، کتابوں کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، اور جو کچھ باتوں کا وہ انکار کرتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دی جائیں، وہ جب دوبارہ اٹھے تو دیکھ رہے ہیں ہاں جی سچ ہو گئی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي، یہ حالت رفع میں فاعل ہے اس کا، اختلف یختلف، خا لام فا مادہ باب افتعال، یعنی ایک دوسرے سے اختلاف رکھنا، یختلفون فیہ، فیہ میں ہا جا رہا الذی کی طرف۔ آگے ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ، لام تعلیلیہ، عالم یعلم جاننا، سو لام نے اس کو نصب کر دیا، یہ فاعل ہے الَّذِينَ كَفَرُوا، سو الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں، تاکہ وہ، یہ فاعل ہے اس کا، تاکہ وہ لوگ جان لیں، کیا جان لیں؟ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، یہ ان کا جاننا ہے، سو یہ بھی مفعول کی پوزیشن پر ہے، یعلم کے لیے، انا حرف تاکید، ہم اسم انا، خبر انا، کانو میں اسم ہم موجود ہے، کاذبین خبر کانو، تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ انہم کانو کاذبین، کہ وہ بہت جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء، اللہ فرما رہے ہیں ان حرف تاکید ما کافہ، قولنا مبتدا، لشیء خبر، قولنا ہمارا، قول لشیء کسی بھی چیز کے لیے،
کیا ہوتا ہے اذا اردناہ، اب یہ یہاں پہ ظرف کے طور پر آ رہا ہے اس جملے میں، آگے جو ہے نا وہ اس کا مضاف الیہ ہے. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اردناہ یہ ہو مفعول ہے یہ لشیء کی طرف، اردنا فعل ماضی، نحن فاعل، اراد یرید باب افعال. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، صرف کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہمارا قول ہوتا ہے کیا، ان مصدریہ مفعول کی پوزیشن پر اردنا کے لیے، نقولا فعل مضارع، نحن فاعل نصب ہوا ان کی وجہ سے، ان نقولا ہم کہتے ہیں، لہو اس کو، یہ کیا ہے وہی واپس چیز، اس چیز جس کے لیے ارادہ کیا گیا ہے، کن یہ مقولہ امر کا صیغہ، تو ہو جا، انتا اس کا اسم، یہ پھر جواب ہوا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے امر، اور یہ پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، الذین اس میں موصول وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اب اللہ میں نے یعنی اللہ کی طرف ہجرت کی، من بعد ما ظلموا ما موصولہ، ظلموا مجہول، ہم نائب الفاعل، سو یہ ما مجرور ہوا اور یہ اس کا صلہ بن گیا ما کا. اور وہ لوگ ہاجر یہاجر، فاعل یفعل باب مفاعلہ، ہا جیم را مادہ ہجرت کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی بعد اس کے کہ جب ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم، اب یہ پورا مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر ہے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر. بوأ یبوئ، با واو حمزہ مادہ، لام تاکید، نون تاکید، نون ثقیلہ، لنبوئن نحن فاعل، بوأ یبوئ باب تفعیل، ٹھہرا دینا، جگہ دے دینا، قرار پکڑوا دینا، ان کو مضبوط یعنی رہنے کی جگہ عطا فرما دینا. لنبوئنہم، ہم مفعول، وہ کون ہے، یہ پورے پیچھے جن کا تذکرہ کیا گیا، الذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا، ہم انہیں دنیا میں ٹھہرا دیتے ہیں، حسنۃ مفعول، کس طرح سے، بھلائی کے طور پر، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لام ابتدا تاکید بھی ہے، اجر الآخرۃ مرکب اضافی، اکبر خبر افعلو کے وزن پر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. پھر آگے لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، لو شرطیہ، کانوا ہم اسم، یعلمون خبر کانوا، سو لو کانوا یعلمون. آگے اللہ نے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ ہم الذین صبروا، یہ اس کا صلہ بن گیا، صبر ہم فعل ماضی، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور علی ربہم اپنے رب پر، یہ مقدم ہوا ہے متعلق فعل توکل، یتوکل باب تفعل، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی وہی ہے، لنبوئنہم فی الارض من بعد ما ظلموا ولنبوئنہم فی الارض حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما ارسلنا، ابھی دیکھیں ما اور الا یہ نفی کے لیے ہو گیا، نہیں بھیجا ہم نے، فعل ماضی نحن فاعل، من قبلک آپ سے پہلے، الا سوائے اس کے کہ رجالن، رجل یعنی رجل کی جمع رجال، مردوں کو، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے سوائے اس کے کہ مردوں کو، نبوت یعنی نبوت دے کر، نوحی الیہم، اوحا یوحی، نوحی نحن فاعل فعل مضارع وحی کرنا، نوحی الیہم ان کی طرف وحی کرتے ہوئے، یعنی آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی بھیجا گیا تھا جن کو وحی کی جاتی تھی. فاسألوا، سأل یسأل، انتم امر کا صیغہ، پس تم سب سوال کر لو، کس سے سوال کرو، اہل الذکری، علم والوں سے جو علم کو یاد رکھتے ہیں، اہل الذکر مفعول ہو گیا تسألوا کا، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، ان شرطیہ، کنتم اسم، انتم لا تعلمون خبر کنتم، لا نفی، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل، اگر تم نہیں جانتے. بالبینات والزبر، واضح دلائل کے ساتھ، والزبر، یہ زبور ان کی جمع ہے، زبر، اور مطلب یہاں پر کتاب ہے، اور زبر کے ساتھ،
اچھا بعض علماء نے یہاں فرمایا یہی ہے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا وہی رجالاً بالبینات والزبر، یا علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسی کے ساتھ عطف ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالاً بالبینات والزبر. سو بعض کہتے ہیں کہ پیچھے فعل پورا محذوف ہے وہی بھیجنے کے حوالے سے. آگے ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وَأَنزَلْنَا نحن فاعل اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف متعلق الذکر مفعول حالت نصب میں وہ کیا ہے قرآن. ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے. تبینہ بین یبین انت فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے. لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ واضح کریں کھول کر بیان کریں للناس لوگوں کے لیے کیا ما نزل الیہم جو ان کی طرف نازل کیا گیا. ما موصولہ مفعول تبینہ بن گیا. نزل مجہول کا صیغہ ہوا نائب الفاعل وہ کیا ہے وہ ذکر. الیہم ان کی طرف یہ کون لوگ ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور شاید وہ غور و فکر کریں یا تاکہ وہ غور و فکر کریں. ہم اسم لعل يتفکرون اگلے پیج پر ہے. تفکر یتفکر باب تفعل سے. جی تو آگے اللہ نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسفهم اللہ بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. استفہام کوسچن. پس امین یامنو باب سین سے اس کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہو جانا خود کو محفوظ سمجھنا. افامن الذین مکروا السیئات وہ لوگ یہ فاعل ہے اس کا وہ لوگ الذین سے موصول مکروا مکر یمکر چالے چلنا سیئات برائی مفعول مکروا مکروا فعل ماضی ہم فاعل وہ لوگ جنہوں نے برے مکر بری چالیں چلی امن میں ہیں یعنی خود کو امن میں سمجھتے ہیں. کس بات سے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض خسف یخسف دھسانا. سو یخسفہ نصب ہو گیا اسم الجلالہ فاعل ہو گیا بارف جر ہم یہ کون ہے وہی لوگ. ارض مفعول یخسف کہ ان یخسف اللہ بہم الارض کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. کیا اس بات سے انہوں نے خود کو محفوظ تصور کر لیا ہے؟ او یا پھر یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. یہ ان مصدریہ کا ایفیکٹ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. عطا یاتی عذاب فاعل یاتی ہم مفعول وہ وہی ہیں الذین مکروا السیئات من حیث لا یشعرون. من حرف جر حیث مجرور لا یشعرون یہ مضاف الیہ ہے. حیث کا چونکہ حیث ظرف ہے لا نفی کا یشعرون فعل مضارع ہم فاعل ہے شعور رکھنا. افامن الذین مکروا السیئات وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلی کیا امن میں ہیں. ان یخسف اللہ بہم الارض یعنی اللہ ان کو زمین میں دھسا دے. اس بات سے انہوں نے خود کو امن میں سمجھا ہوا ہے. او یا پھر ان پر عذاب آ جائے وہاں سے جہاں سے ان کو سمجھ بھی نہ لگے. کیا اس بات سے انہوں نے خود کو امن میں تصور کر لیا ہے؟ تو یہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ چالیں چلتے ہیں تو کیا انہوں نے خود کو ایسا سمجھ لیا کہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا او یاخذہم پھر وہی یہ او عطف ہو رہا ہے وہی ان کا اثر یہاں بھی آ گیا. او یاخذہم اخذ یاخذ پکڑنا. او یاخذہم ہم مفعول یہ وہی الذین. او یاخذہم فی تقلبہم یاخذ کو فاعل ہوا لفظ الجلالہ اللہ یا اللہ انہیں پکڑ لے فی تقلبہم ان کے نقل و حرکت میں. تقلب یعنی پلٹنا ہوتا ہے آنا جانا. تو یہاں پہ تقلبہم کے مطلب ہے کہ وہ آ جا رہے ہوں اور وہ پکڑے جائیں. او یاخذہم فی تقلبہم کہ ان کے آنے جانے ان کے نقل و حرکت میں کہ وہ عام زندگی گزار رہے ہیں اللہ ان کو اچانک پکڑ لے. فما ہم بمعجزین ما نفی با حرف جر زائدہ تاکید. سو ہم اسم ما خبر ما معجزین معجزن اسم الفاعل کا صیغہ عاجز کرنے والا یا روک لینے والا. فما ہم بمعجزین وہ ہرگز روک لینے والے نہیں ہیں. او یاخذہم علی تخوف یا انہیں خوف کی حالت میں اللہ پکڑ لے. پھر یہ او عطف ہوا ان مصدریہ دیکھیں کہاں تک چلتا آ رہا ہے. پھر اس کا فاعل بھی ہوا لفظ الجلالہ اللہ ہم مفعول علی تخوف یعنی انہیں خوف کی حالت میں اللہ پکڑ لے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم ان اس پہ تاکید ہو گیا. تاکید لام مزاحلہ اسم ان خبر آپ کا رب یقیناً رؤوف اور رحیم ہے.
جی تو آگے اللہ نے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال سجدا للہ وہم داخرون. استفہام لم مضارع کے ساتھ آ کے ماضی اور نفی کے میننگ یرو رہا یرا دیکھنا یرو فعل مضارع ہم فاعل. اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کیا انہوں نے غور نہیں کیا, کس طرف الہ حرف جر ما موصولہ, سو یہ مجرور ہو گیا الہ کی وجہ سے. خلق اللہ من شیء, تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلہ بن گیا ما کا. خلق فعل ماضی لفظ الجلالہ فاعل و خلق من شیء من زائدہ شیء, یہ مطلب من زائدہ تبغیضیہ کہ جو نکرہ کو اور نکرہ کر دیا. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ نے پیدا کیا ان چیزوں میں سے. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. تفیأ یتفیأ باب تفعل, اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا. جھکنا یعنی پلٹنا, ڈھلنے کے میننگ میں یعنی ڈھلنا. سو یتفیأ ظلالہ, اب یہ الف زائدہ ہے کتابت کی وجہ سے, بیسیکلی تو فا یا حمزہ مادہ ہے. تفیأ یتفیأ, سو ظلالہ اس کا فاعل ہے کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ, یہ وہ اس شیء کی طرف کہ یعنی اس کا جو سایہ ہے وہ ڈھلتا ہے عن الیمین دائیں سے, والشمائل اور بائیں سے, سجدن یہ حال ہے اس کا سائے کا کہ سجدن سجدے کی حالت میں للہ اللہ کے لیے. وہم داخرون, ہم مبتدا خبر واو حالیہ, داخرون اس کا مطلب ہوتا ہے داخرون یعنی جھکے ہوئے ہونا, عاجز ہونا, یعنی عاجز ہونے کی میننگ میں ہے. وہم داخرون, اور وہ سب عاجز ہے, جھکے ہوئے ہیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے دیکھا نہیں الہ حرف جر اس کی طرف ما خلق اللہ من شیء جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. یتفیأ ظلالہ, اس کا سایہ ڈھلتا ہے عن الیمین دائیں کی طرف, وعن الشمائل بائیں کی طرف, سجدن سجدے کی حالت میں للہ اللہ کو, یعنی اللہ کو سجدے کرتے ہوئے وہ سائے اس کے ڈھلتے ہیں دائیں اور بائیں. وہم داخرون, اور وہ جھکے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ ہی کو, یہ تاکید کے لیے مقدم کر دیا, متعلق ہے یسجد, سجد یسجد فعل مضارع, ما فی الارض یہ ما موصولہ فاعل حالت رفع میں ہے ما, وما فی السماوات وما فی الارض, اور زمین میں ہے من دابۃ یعنی کوئی بھی جاندار چلنے والا. من زائدہ ہے, ما موصولہ, ما فی الارض دابۃ نکرہ, لیکن من نے اور نکرہ کر دیا چلنے والے جانور. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ, اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض من دابۃ اور جو زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں, والملائکۃ اور ملائکہ, یہ بھی فاعل. تو دیکھ رہے تین فاعل ہو گئے, فاعل فاعل فاعل. واو حالیہ ہم مبتدا لا خبر یستکبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے. باب استفعال ہم اس کا فاعل. یخافون ربهم من فوقهم, خاف یخاف ڈرنا, یخافون فعل مضارع, ہم فاعل, اور وہ ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے, من فوقهم اپنے اوپر سے, یخافون ربهم من فوقهم وہ اپنے رب سے اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, ہم فعل مضارع فاعل کرنا اور وہ کرتے ہیں, ما موصولہ یؤمرون نائب فاعل ہم, ما موصولہ یہ حالت نصب میں ہو گیا, پورا جملہ مفعول یفعلون کا, وہ سب وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو سجدہ ہے, آپ سب نے, میں نے, ہم سب نے سجدہ کرنا ہے. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ, اللہ نے فرمایا, قَالَ اسم الجلالہ فاعل ہو گیا, اللہ نے کیا فرمایا, مقولہ, لا تتخذوا مت بناؤ, لائے نہیں, اتخذ یتخذو باب افتعال پکڑنا بنانا, انتم اس کا فاعل, الہین الہن کا مثنی حالت نصب میں مفعول اتخذو کا,
لا تتخذوا الہین اثنین، اس کی صفت یعنی دو معبود مت بناؤ. انما هو الہ واحد، ان حرف تاکید ما کافا ہوا مبتدا، الہ واحد اس کی صفت ہو گئی، وہ تو صرف ایک معبود ہے. فایایا فرحبون، اور مجھ ہی سے ڈرو. ایایا مجھ ہی سے، یہ مفعول مقدم ہوا، آنا کی جگہ پہ راہب یرہبو ڈرنا، نی پھر دوبارہ مفعول آ گیا، یہاں پہ یا محذوف ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، انتم اس کا امر کا صیغہ ہے، فاعل ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو، مجھی سے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لام یا بھی متعلق آگے آ گیا، مقدم ہو گیا، اس کی خبر جو تھی تاکید پیدا ہو گئی، ما موصولہ. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وَلَهُ الدِّينُ، اور اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے الدین واصباً، حالت میں، واصباً کا مطلب دائماً، ہمیشہ کے لیے. وَلَهُ الدِّينُ واصباً، اور اسی کے لیے ہے دین واصب، خبر مقدم مبتدا مؤخر، واصباً حال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، آہستہ فام غیر اللہ مبتدا، یہ مفعول مقدم ہوا کہ اللہ کے سوا، تتقون تم ڈرتے ہو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی. واو قاف یا مادہ باب افتعال، انتم فاعل فعل مضارع کا صیغہ. افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہو. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ما بکم من نعمت فمن اللہ. جی تو ما یہ یہاں پہ موصولہ ہے اور یہ ما شرطیہ بن رہا ہے کیونکہ اس کا جواب شرط آ گیا ہے. ما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تم سب کے پاس ہے پس من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. ثم پھر اذا مسکم الضر، جب مسا یہ مسو چھو لینا، الضر برائی تکلیف، کم مفعول، اذا یہاں پر جو ہے وہ ظرف بن رہا اور اس کا مضاف الیہ ہے. ما بکم من نعمت، جو کچھ بھی نعمت ہے، بکم یعنی تم سب کے پاس، تم سب کے ساتھ، فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے ہے. ثم پھر اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے، پھر اللہ نے کیا فرمایا، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جَأَرَ يَجْأَرُ، جیم حمزہ را مادہ با فاتحہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہ و فغاں کرنا، التجائیں کرنا. الیہ اسی کی طرف، انتم فاعل فعل مضارع ہے، اسی کی طرف تم آہ و فغاں کرتے ہو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اب اذا شرطیہ بن گیا اور یہ جواب شرط ہو گیا کہ اسی کی طرف تم لپکتے ہو، اسی سے مانگتے ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے، ثم اذا کشف الضر عنکم، ثم پھر اذا جب کشف یکشف ہٹا دینا، الضر یہ مفعول ہوا فاعل لفظ الجلالہ کی طرف، کہ جب اللہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سب سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یعنی اب اذا فجائیہ ہے کہ جب وہ دور ہوتا ہے تو اچانک تبدیلی آ جاتی ہے. تم میں کیا تبدیلی آتی ہے، اذا فریق منکم، تم میں سے ایک فریق، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگتا ہے. مبتدا منکم بربہم یشرکون، خبر شرک کرنے لگتا ہے. وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، باب افعال اشرک یشرکون، شرک کرنا. یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں ہیں تمہارے پاس یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإلیہ تجارون، تم اسی کی طرف لپکتے ہو، اسی سے دعائیں مانگتے ہو، اسی سے آہ و فغان کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے، عنکم تم سب سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اچانک کیا تبدیلی آتی ہے کہ تم، یعنی وہ جن لوگوں کو تکلیف آئی تھی ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اللہ ہی کا شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پہلے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں، یہ لام تعلیل ہے، کفر یکفروا، ناشکری کریں، ہم لیکفروا بما، ما بحرف جر، ما جو ہے وہ موصولہ، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، یعنی وہ اس چیز کی ناشکری کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا. اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، وہ تکلیف میں تھے، اللہ نے تکلیف دور کی. اب وہ کیا ہوا کہ اپنے رب کا شرک کرنے لگے اور اس شرک کے ذریعے انہوں نے ان چیزوں کی ناشکری کر دی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی. پھر اللہ نے فرمایا فتمتعوا، چلو مزے اٹھاؤ. تمتع یتمتع باب تفعل، انتم فاعل امر کا صیغہ، سو بس مزے اٹھاؤ. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، انتم فاعل فعل مضارع.
پھر اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ ہم اس کا فاعل ہے جعل یجعل بنانا، لام حرف جر، ما موصولہ، لا یعلمون ہم فعل مضارع، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ یہ متعلق ہوا یجعلون کے، اور نصیباً یہ مفعول ہے یجعلون کا، یعنی وَيَجْعَلُونَ وہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ان جو کے لیے جنہیں وہ نہیں جانتے، نصیباً حصہ، یعنی وہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا، جن کو اللہ کے مقابلے میں لے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا حصہ کس میں سے دیتے ہیں؟ من حرف جر، ما موصولہ، رزقنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، یعنی دیتے بھی کس میں سے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مما رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، وَيَجْعَلُونَ وہ بنا دیتے ہیں حصہ ان لوگوں کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے۔ کہاں سے حصہ دیتے؟ مما رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی چیز اللہ کے شریکوں کو دے دیتے ہیں، اور حالانکہ وہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ تو اللہ کے کسی بھی صورت میں ہم پلہ نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہی قسم کھائی، تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن تاکید مجہول کا صیغہ، انتم نائب الفاعل، تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے کس بارے میں؟ ما کنتم تفترون جو تم جھوٹ کھڑا کرتے تھے، یہ جس کے بارے میں پوچھا جانا، ان حرف جر ما موصولہ، کنتم اس کا اسم، انتم تفترون خبر کنتم، افترا یفتری جھوٹ گھڑنا، تفترون فعل مضارع، انتم اس کا فاعل باب افتعال۔ اللہ کی قسم تم ضرور بے ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم جھوٹ گھڑتے تھے، یعنی جو تم یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ یجعلون فعل مضارع ہم فاعل، للہ اللہ کے لیے متعلق، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، البناتی یہ مفعول ہے حالت نصب میں، بیٹیاں، یعنی وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ یعنی سبح مفعول پیچھے جو اس کا فعل محذوف ہے، سبحانہ وہ تو پاک ذات ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے وہ ہے ما یشتہون جس کی وہ شہوت رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اشتہا یشتہی، باب افتعال سے، سین ہا یا مادہ ہے، باب افتعال، ما موصولہ، اور یہ تصلہ بن گیا ہم فاعل، اور یہ مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، اور وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ کیا خواہش کرتے ہیں؟ بیٹے، یعنی اپنے لیے بیٹے رکھ لیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ وہ تو پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے، اور وہ سب اپنے لیے کیا رکھتے ہیں؟ مَا يَشْتَهُونَ جس کی وہ اشتہا رکھتے ہیں، یعنی جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ بیٹے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى اذا جب بشر احدهم بشر یبشر خوشخبری دینا، بشرا باب تفعیل سے ہے، مجہول کا صیغہ ہے، احدهم یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانثى مؤنث کی یعنی بیٹی کی، ہوتا کیا ہے؟ ظل وجهه مسودا اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ظل ضرا لام لام مادہ، وجہ یہ اس کا اسم ہو گیا، مسودا خبر، ظل وجهه مسودا یعنی اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، کس طرح؟ سیاہ حالت میں ہو جاتا ہے، وہو قزیم اور وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ شدید غصے میں ہوتا ہے، وہ مبتدا خبر یہ واو حالیہ ہے، وہو قزیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، توارا یتوارا واو را یا مادہ باب تفاعل، تفاعل یتفاعل، توارا یتوارا اس کا مطلب ہوتا ہے چھپتے پھرنا، وہ یتوارا وہ اس کا فاعل، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القومی قوم سے، من سوئی اس برائی کی وجہ سے، من سوئی ما موصولہ یہ مضاف الیہ ہو گیا، ما موصولہ ہوا بشرا بھی، بشرا یعنی خوشخبری دی، بھی ہی جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، یہ ہاں ماں کی طرف، یعنی اس خوشخبری دیے جانے کی برائی کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، الیاذ باللہ۔ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، کچھ کا تو میں نے بھی مشاہدہ کیا، یہی بات وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ وہ بتانا نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ
یعنی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں جو جاہل تھے عرب میں، جو زندہ گاڑ دیتے تھے. ایسی قوم تو آج بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلم میں بھی پائی جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آج کے اس دور میں عرب میں یہ چیز نہیں ہے. آج جو عرب موجود ہیں یہاں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، قطر ہے، ان کے معاشرے کو جو تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے، اس میں بیٹی کا پیدا ہونا یا بیٹی کا گھر میں آ جانا یہ باعث رحمت سمجھا جاتا ہے، اور یہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں. یہ بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، اور بڑے یعنی بیٹیوں کے ساتھ بڑا لاڈ کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. ہم چونکہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں نا، اور ہندوؤں میں تو بیٹی پیدا ہونا ایک مصیبت بن جاتی تھی، تو بالکل وہی سوچ موجود ہے، وہی سچویشن موجود ہے. بیسیکلی شاید وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں، بلکہ وہ جو آگے ان کو ایک مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، پرابلم کہاں آتی ہے، رشتہ کیسے ہوگا، کون شادی کرے گا، کیسے ان کا مسئلہ ان کا پلہ بڑھنا نہیں ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے مردوں میں یہ سوچ کم پائی جاتی ہے کہ چونکہ میرا بیٹا نہیں ہوا تو میرا ساتھی کون بنے گا. نہیں، ہمارے مردوں میں اور مسائل ہوتے ہیں. یہ البتہ فرق موجود ہے ہمارے معاشرے اور ہندوانہ معاشرے میں، کہ ہندوانہ معاشرے میں مرد کو سمجھا جاتا ہے کفیل کرنے کفالت والا. ہمارے معاشرے میں مرد اس بات سے نہیں گھبراتا، مسلمان معاشرے میں، کہ اب لڑکی پیدا ہوئی ہے تو میرے کمانے والا کون ہوگا، یہ کم ہوتا ہے. البتہ اس کو دوسری چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو 2 3 ہوگی، 4 ہوگی، رشتہ کیسے ہوگا. اس کا جواب بھی ہے، لیکن جواب کڑوا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اب وہ استفہامیہ ہے، استفہامیہ ہے، کوشچن ہے. امسک یمسکو، تھام رکھنا، ایمسکو یہ وہ انسا کی طرف جا رہا ہے، یا اس بشرا وہ جو بشارت دی گئی ہے اسے، اس ما موصولہ کی طرف ہوگا. ہوا فاعل، یہ وہی وہ جو یتوارا تھا. ایمسکو علی ہون، ہون کہتے ہیں یعنی اس ذلت کے وقت، وہ ذلت سمجھ رہا ہے نا بیٹی کا پیدا ہونا. ایمسکو علی ہون یعنی ذلت ہونے کے ساتھ بھی اس کو تھام لے. یا پھر یدسو فی التراب، یا پھر زمین میں اسے دبا دے. دس یدسو باب نون سے دبا دینا زمین میں کسی چیز کو، یعنی گڑھا کھود کے اس کے بند کر دینا. دال سین، سین مادہ ہو، یہ وہی، یہ یا تو ما موصولہ کی طرف جا سکتا ہے یا انسا کی طرف. سو ام یدسو فی التراب، یا کیا اسے مٹی میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون، جان لو، ساء بہت ہی برا ہے، یہ فاعل ہو گیا ساء کا. ما یحکمون، ما موصولہ، حکم یحکم فیصلہ کرنا، ہم اس کا فاعل. سو جان لو ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء. سو مثل السوء یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر مقدم ہے، لام فجر. الذین وہ لوگ، ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء بہت بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی، المثل الاعلی مبتدا مؤخر خبر مقدم ہو گیا. اللہ کے لیے عظیم مثال ہے، بڑی مثال ہے، بلند ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ مبتدا العزیز خبر، حکیم خبر، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. آئیے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ مشرکین کے شرک کے بارے میں تقدیر سے جو استدلال لیا. لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شیء. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا ہی عبادت کرتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ان کا اشارہ اس بحیرہ، صائبہ، وسیلہ وغیرہ کی طرف ہے جن کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا تھا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ افعال ناپسندہ ہوتے تو وہ ہمیں یہ نہ کرنے دیتا، اور کرنے پر فوراً ان کی سزا دیتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح کے شبہات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، پس پیغمبروں کے ذمے صرف کھول کھول کر سنا دینا ہے، پہنچا دینا ہے. یعنی بات اس طرح نہیں ہے جس طرح تمہارا گمان ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے منع کیا ہے، بلکہ اس نے تو تمہیں اس سے
بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس نے ہر زمانے ہر علاقے میں رسولوں کو بھیجا اور ان سب نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ان سب کا فرمان تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ جب سے انسانوں میں قوم نوح کے زمانے میں شرک پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اسی پیغام کے ساتھ لوگوں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، یعنی جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور حق کی تکذیب کی، ان کے حالات معلوم کر لو کس طرح ہیں۔ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اس طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ اور فرمایا سورہ الملک میں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے ہی جھٹلایا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کرنے کا جن کو ارادہ کر لیا ہے تو آپ ان کی ہدایت کی خواہش کرنا انہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ مائدہ میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اگر کسی کو اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل، یعنی اگر آپ ان کی ہدایت کے لیے للچائیں، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، یعنی جس کو وہ گمراہ کر دے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو ہدایت دے سکے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بحث بعد الموت، موت کے بعد کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے سخت قسمیں کھا کر جو شخص مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بحث بعد الموت کو انہوں نے بہت ہی بعید سمجھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا بلا وعدن علیہ حقاً، اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مہاجرین کی جزا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جزا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے جنہوں نے اس کی رضا کے حصول کے لیے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ سے ثواب اور جزا کی امید میں اپنے گھروں، بھائیوں، دوستوں کو چھوڑ دیا۔ ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ ان مہاجرین حبشہ کے بارے میں ہو، نازل ہوئی ہو جن پر جب مکہ میں اپنی قوم کی ایذا رسانیاں بہت نہایت شدت اختیار کر گئیں۔ ان مہاجرین کے مقدس گروہ میں حضرت عثمان بن عفان اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برادر عم زاد جعفر بن ابی طالب اور ابو سلمہ بن عبد الاسد سر فہرست تھے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اور بھی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اسے جانتے ہوتے، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ہجرت میں شامل نہیں ہوئے بلکہ ان سے پیچھے رہ گئے، کاش انہیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والے اور اپنے رسول کی اتباع کرنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز اللہ نے جس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے نافرمان لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے جو برے کام کرتے ہیں اور برے کاموں کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے اور وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، یا انہیں نقل و حرکت کرتے ہوئے پکڑ لے، یعنی جب وہ اپنی معیشت کے سلسلے میں آ جا رہے ہوں، سفروں میں مشغول ہوں یا غافل کر دینے والے کاموں میں مصروف ہوں، اللہ انہیں فوراً پکڑ لے۔ فما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا انہیں اللہ خوف کی حالت میں پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ النحل کی کافی آیات کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔